ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے, ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے, بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی, انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں. اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ, کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے, وہاں گئے, جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا. اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی, اتنی خوشی ہوئی. اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ عوام ڈاکو کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو اس کو بھی لٹا دو, بشرطے کہ ڈاکو ہوں. یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. کسی نے کسی سے ٹھڑک پوری کرنی ہو نا, کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو, پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا, لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے, اس کا خیال کرو. یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا, لوگ آ کے جان سے ہی مار دے, حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا, کسی نے اپنے ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی. تو یہ بھی شہادت ہے, ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے. اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے. اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ. یہ 3 شہادتیں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے. جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا, جس میں غسل کفن نہیں ہوتا, وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں. ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے, ہر وقت حلوہ تھے وہ. آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے یہاں دعوت ہے یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں. دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں, اللہ شہادت کی موت دے. تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو, تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا, مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے, عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا, مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہو, جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے. یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے. اللہ کی طرف سے غربت ہے, اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا, کچھ کو امیر بناؤں گا کچھ کو غریب, تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے. سارے امیر ہو گئے, سب کی فیکٹریاں کھل گئیں, تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے. مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے, پھر متوسط اور زیادہ, غریب سب سے زیادہ رہیں گے.